بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل السنت و جماعت کے اندر روزہ کھولنے کا جو وقت رائج ہے، مقرر ہے، وہ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو کہتے ہیں رات تو اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اہل السنت و جماعت قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھ کے دیکھو کہ ان کا طریقہ کار قرآن کے خلاف ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل قرآن کے اندر آیا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب ہم قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر اور وضاحت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ روزے کو تم پورا کرو رات ہونے تک؟ کا مطلب کیا یہی ہے کہ جس وقت اندھیرا چھا جائے اس وقت روزہ افطار کرو؟ کیا جس وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جائے اس وقت روزہ افطار کرو؟ تو یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 262 صفحے پہ ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ روایت اس کی سند یوں بیان کرتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان بین السطور میں ہوا ابن عیینہ حدثنا ہشام ابن عروہ قال سمعت ابی یقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب رضی عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، کہ جس وقت رات متوجہ ہو اس طرف سے، بین السطور میں لکھا ہے اے من جہت المشرق، یعنی مشرق کی جانب سے سورج جو ہے وہ متوجہ ہو، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، اور دن پیٹ پھیر جائے اس جانب، اے من جہت المغرب، یعنی مغرب کی جانب، تو وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ جس وقت رات اس جانب مشرق کی جانب سے متوجہ ہو اور دن جو ہے وہ مغرب کی جانب پیٹ پھیر جائے، تو لوگ اس سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں نا، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت اندھیرا چھا جائے، ستارے ظاہر ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو پتہ تھا، حضور علیہ السلام غیب کو جاننے والے تھے، بعد کے حالات و معاملات کو جاننے والے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمایا وغربت الشمس، اور سورج غروب کر جائے، سورج غائب ہو جائے، غروب کر جائے، تو فقد افطر الصائم، تو صائم یعنی روزے دار، روزہ رکھنے والا روزہ کھول لے، روزہ افطار کر لے۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اور صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1 امام بخاری نے یہاں یہ روایت نقل فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت سورج جو ہے وہ مشرق کی جانب سے رات جو ہے مشرق کی جانب سے متوجہ ہو، اور متوجہ ہو یہ نہیں آ جائے، آنے کا نہیں، حضور نے فرمایا اقبل اللیل من ہاہنا، جس وقت رات متوجہ ہو، آنے لگے اس جانب سے، اس کا یہ مطلب ہے، اور دن پیٹ پھر جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب کر جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار روزے کو افطار کر لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کی وضاحت حدیث رسول سے یہ سمجھ آئی کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو رات تک پورا کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت رات جو ہے وہ چھا جائے اور اندھیرا چھا جائے اور ستارے ظاہر ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت رات مشرق کی جانب سے متوجہ ہو، دن پیٹ پھیر جائے اور سورج غروب کر جائے،
فقد افطر الصائم، خود حضور نے اللہ کے قرآن کی تفسیر اور وضاحت فرمائی کہ اس وقت روزے دار روزہ افطار کر لے۔ اب اسی بخاری کے صفحہ نمبر 263 پر امام بخاری نے ایک باب باندھا۔ باب کا نام کیا ہے؟ باب تعجیل الافطار، کہ روزہ افطار کرنے کے اندر جلدی کرنے کے متعلق باب ہے۔ تو امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی عن سہل بن سعد الساعدی، بین السطور میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال، ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، ہمیشہ حضور نے فرمایا ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، بلائی کے ساتھ رہیں گے، ما عجل الفطر، جب تک افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی روزہ افطار کرنا یہ خیریت پر رہنے کی اعلیٰ دلیل ہے۔ جب تک لوگ عجل کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تعجیل کے ساتھ روزہ افطار کرتے رہیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تب تک ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو روزہ لیٹ کر کے افطار کرتے ہیں وہ ان کے پاس خیر نہیں۔ خیر پاک رسول اللہ کی زبان سے اس بات پر مہر لگ گئی کہ خیر انہی کے پاس ہے، بھلائی انہی کے پاس ہے، بہتری انہی کے پاس ہے کہ جو سورج غروب کرنے پر اپنے روزے کو افطار کر لیتے ہیں۔ اب یہ تھی امام بخاری علیہ الرحمہ کی بخاری، اور یہ ایک کتاب ہے کہ جس کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب، اور یہ کتاب بخاری مسلم کی شرائط پر لکھی گئی ہے۔ یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے جو احادیث مبارکہ جمع فرمائی ہیں اپنی شرائط پر، ان شرائط سے جو احادیث مبارکہ رہ گئی ہیں ان کو جس امام نے جمع کیا ہے، امام کا نام ہے لقب کے ساتھ الامام الحافظ ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنذری، المتوفی سن 656 ہجری۔ تو یہ کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے الترغیب والترہیب۔ یہ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ، شیش محل روڈ لاہور، تو شیش محل روڈ لاہور سے چھپی یہ میرے پاس ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 90۔ تو یہاں پر امام منذری کیا فرماتے ہیں؟ ایک باب باندھتے ہیں الترغیب فی تعجیل الفطر و تاخیر السحور، کہ سحری کرنے کے اندر تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنے کے اندر رغبت دینے کے بیان میں پورا ایک آپ نے باب باندھا ہے۔ تو یہاں تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 656 ہجری کے اندر جو لوگ تھے نا، وہ اس عقیدے والے تھے جس عقیدے کو اہل السنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ آج 1447 ہجری ہے، تو آج سے پہلے 656 ہجری جب تھا تب وہ لوگ تھے جو اہل السنت و جماعت تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اہل السنت و جماعت کے نظریے والے تھے کہ جو ویسے ہی روزہ افطار کرتے تھے جیسے اہل السنت و جماعت آج کر رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پر چند ایک احادیث مبارکہ نقل فرمائی۔ سب سے پہلی تو وہی حدیث جو ابھی بخاری سے بندہ ناچیز نے آپ کو سنائی، وہی نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ، بلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور آگے آپ نے ایک بات بڑی مزیدار فرمائی، فرماتے ہیں رواہ البخاری و مسلم و ترمذی، یعنی یہ روایت صرف امام بخاری نے نقل نہیں کی، امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی اور امام ترمذی نے بھی اپنی کتب احادیث کے اندر اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف امام منذری کا یا امام بخاری کا اس روایت اور اس حدیث کے ساتھ اتفاق نہیں ہے۔ صرف امام منذری یا امام بخاری اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ امام مسلم بھی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، امام ترمذی بھی صحیح سمجھتے ہیں، اور امام بخاری بھی اور امام منذری بھی اور دیگر کئی محدثین، محققین، مفسرین، شارحین اور موضحین احادیث
اس روایت کو، اس حدیث کو محدثین اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان مقدس ہے کہ خیر انہی لوگوں کے پاس ہے، ہمیشہ خیر لوگوں کے پاس رہے گی جب تک لوگ افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ اب آگے امام منذری نے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے انہی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا فرماتے ہیں کہ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، حضور نے فرمایا ہمیشہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار کے ساتھ ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ لم تنتظر، لم لما، لام امر، لائے نہی، ان شرطیہ یہ انہی میں سے ہے لم۔ تو حضور نے فرمایا میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی، یعنی جب تک، حضور نے فرمایا جب تک لوگ ستاروں کے ظاہر ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیں گے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود یہ بیان فرمایا، قرآن کی تفسیر اور وضاحت اللہ کے حبیب نے خود یہ فرمائی کہ روزہ کھولنے کا سنت طریقہ، مصطفی طریقہ، محمدی طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے کہ جب سورج غروب کر جائے اس وقت تم روزہ کھول لو، جب یعنی ستاروں کے ظاہر ہونے سے پہلے روزہ کھول لینا، یہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ آگے ایک اور روایت بھی، اور یہ روایت آگے فرماتے ہیں رواہ ابن حبان فی صحیح، کہ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ، اور صرف اس روایت کو امام منذری نے نقل نہیں کیا۔ آگے بھی سنیے اور مزہ اٹھائیے۔ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز و جل، جب حضور فرمائے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ اوپر نہیں ہے، تو یہ وہ جہت سے، مکان سے پاک ہے وہ ذات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب حضور یہ فرما دیں کہ اللہ نے فرمایا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ روایت حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ان احب عبادی الی اعجلہم فطرا، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے جب وہ افطار میں جلدی کرتا ہے، یعنی افطار میں جلدی کرنے والا اللہ کا بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ خود رب کا فرمان ہے اور اس کی گواہی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں رواہ احمد، یہ صرف امام منذری نہیں لکھ رہے، اس کو امام احمد بن حنبل، امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی اس کو نقل کیا، اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا، ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ افطار کے اندر وہی طریقہ اپنائیں جو بخاری میں ہے، جو مسلم میں ہے، جو ترمذی میں ہے، جو مسند احمد میں ہے، جو الترغیب و ترہیب کے اندر ہے، اور قرآن کی تفسیر و وضاحت خود نہ مفسر بن کے بیٹھیں، بلکہ کیوں کہ جو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے قرآن کی تفسیر اور وضاحت اپنے من سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کی تفسیر کو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، قرآن کو کسی کے باپ کی مرضی کی تفسیر کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن رب کا فرمان ہے، اس کی تفسیر یا پاک خود خدا فرمائے گا یا پاک رسول اللہ
یا اللہ کے پاک حبیب فرمائیں گے یا وہ فرمائیں گے جنہوں نے پاک رسول اللہ سے دین پڑھا ہے یا جنہوں نے دین ان صحابہ اکرام کا بتایا وہ سیکھا ہے، وہ علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، شارحین اہل سنت، حقیقی صحیح معنوں کے اندر جو محدثین ہیں، فقیہ ہیں، وہ لوگ اس کی تفسیر و وضاحت کریں گے۔ تو اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں تو ایسے ہی روزہ کھولیں جیسے اہل سنت کا طریقہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، کہ مجھے اپنے بندوں میں سے وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اب ایک اور روایت فرماتے رویہ عن یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین چیزیں یحبها اللہ عز وجل، تین چیزیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اللہ کو بڑی پسند ہے تین چیزیں۔ نمبر ایک تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج باقی ہے تو روزہ کھول لینا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، یعنی سورج غروب کر جائے، غاربت الشمس، اب ستاروں کا انتظار نہ کرے، جلدی کرے اور روزہ کھول لے۔ تو تعجیل الافطار، یہ اللہ کو افطار کے اندر جلدی کرنے والا یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ نمبر دو وتاخیر السحور، اور سحری کے اندر تاخیر کرنا، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہونے کے قریب ہے، 15-20 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ رہتے ہیں تو 5 منٹ رہتے ہیں تو تب اپنی سحری کو مکمل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سحری ختم ہو رہی ہے 5 بجے اور وہ 4 بجے کھانا کھا کے پانی پی کے فارغ ہو جائے اور کہے کہ میں نے تو آج لمبا روزہ رکھوں گا، یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ کے محبوب اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1 تعجیل الافطار، افطار جلدی کرنا رب کو بڑا پسند ہے۔ نمبر 2 تاخیر السحور، سحری کے اندر تاخیر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو لیٹ کرنا، دیر کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ نمبر 3 وضرب الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ، اور نماز میں اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا، ضرب الیدین مارنا دونوں ہاتھوں کو، احداہما ان میں سے ایک کو علی الاخری دوسرے پر، یعنی نماز کے اندر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں یہ بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ رواہ الطبرانی، اس کو امام طبرانی نے اپنی معجم اوسط کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ ایک اور روایت عن نبی ہریرہ رضی اللہ، یہ ساری امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر لکھی ہیں، ابھی تو ایک کتاب کھولی ہے، ایک بخاری اور دوسری یہ ترغیب و ترہیب، یہیں سے دیکھ لیں کتنی روایات موجود ہیں۔ حضرت امام منذری فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کیا گیا کہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، حضور نے فرمایا ہمیشہ دین ظاہر رہے گا، ہمیشہ دین غالب رہے گا۔ کب تک؟ ما عجل الناس الفطر، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی دین اسلام کہ غالب رہنے کی اللہ کے پاک محبوب نے یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ جب تک لوگ سورج غروب کرنے پر روزہ افطار کر لیں گے، افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، تب تک دین غالب رہے گا، تب تک دین غالب رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ نیا طبقہ شروع ہوا ہے نا اس وقت، فتنہ جنہوں نے برپا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ افطار میں لیٹ کرو تو ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر روزہ کھولو، اور اندھیرا چھا جائے تو پھر روزہ کھولو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو پورا کرو۔ تو یہ سنیوں کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ قرآن کا جھانسا دے کر امت کو اس جانب لے کے جا رہے ہیں کہ جو دین کو مغلوب کرنے والی چیز ہے، اور
اہل سنت و جماعت کا وہ طریقہ ہے کہ جو دین کو مغلوب نہیں، دین کو غالب کرنے والا طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، ہمیشہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، کیونکہ روزہ افطار کرنے میں لیٹ کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ پاک رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہے کہ جو لوگ روزہ کے اندر، روزہ افطار کرنے کے اندر تاخیر کرتے ہیں، اور اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ ستارے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے ہیں یا اندھیرے کے چھا جانے کا انتظار کرتے ہیں، وہ پاک مصطفیٰ کے طریقے پر نہیں، وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو یہود و نصارہ کی اتباع سے بچائیں، یہود و نصارہ کی غلامی سے نکالیں، اپنے آپ کو پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور غلامی کے اندر لے کر آئیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ آگے بھی سنیے گا، آگے بھی سنیے گا کیا فرمایا، بڑی مزے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام منذری فرماتے ہیں صرف میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وابن خزیمہ، اس کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور ابو داؤد کے اندر، اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، ابن خزیمہ نے بھی، ابن حبان نے بھی، اور ابن ماجہ کے اندر لفظ کچھ یوں ہے کہ لا یزال الناس بخیر، یہ لفظ ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ افطار میں لیٹ کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، وہ تو یہود و نصارہ کے طریقے پہ جا رہے ہیں۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن حدیث ہے۔